مفتی منیب الرحمان صاحب توبہ اور رجوع کریں، یہ مطالبہ کیا ہے مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب نے۔ اس پر کچھ عوام نے کمنٹس میں مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب کو گالیاں دیں، اور کسی نے کہا یہ چھوٹا مفتی ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی عزت سے جلتے ہیں۔ اس پر عوام اہل سنت کو کیا موقف اپنانا چاہیے؟ اس پر میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں ہمارے سنی عالم دین علامہ صدام حسین صاحب کی۔ ایک اور بات قابل توجہ ہے، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سادات ٹرسٹ، ٹھیک ہے، سادات ویلفیئر اور پتہ نہیں کیا کیا سادات کی خدمت اور ان کے ادب اور تعظیم کے نام سے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، آپ سادات کے ٹھیکیدار بنتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو اور ان کے نام پر چندے جمع کرتے ہو، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہو، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی آل نبی ہیں، آل رسول ہیں، اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو مجھے اتنا بتائیں، مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے اگر توبہ وضاحت اور رجوع کا مطالبہ اگر کر لیا تو یہ کیا انہوں نے جرم کیا ہے؟ ان کے اس مطالبے کے اندر کوئی کفر ہے تو بتائیے، کوئی شرک ہے تو بتائیے، کوئی خلاف شرع بات ہے تو وہ بتائیے، وگرنہ آپ لوگوں کو مفتی صاحب کے اوپر یوں لال پیلا گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ یہ وضاحت طلب کر کے سید نہ رہے؟ چلو آپ، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نابالغ مفتی ہیں، وہ نومولود مفتی ہیں، وہ چھوٹے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے جب اپنے بزرگوں کی بات کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ 7 سال کے تھے تو قرآن حفظ کر لیا، تو 8 سال کے تھے تو یہ کر دیا، کتاب لکھ ماری، ٹھیک ہے، اور جب 20 سال کے ہوئے تو اتنے بڑے مفتی بن گئے، اتنی کتابیں لکھ دیں۔ اپنے اکابرین بزرگوں کی خدمت گنواتے نہیں تھکتے، جب وہی بزرگ کوئی اللہ کی دین، اللہ کی عطا کم سینی میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کمال اور وسعت علمی عطا فرما دی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ نومولود مفتی ہیں، یہ کل کے بچے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں ہوتے تو اس وقت آپ نے کہنا تھا کہ 14 سال کا بچہ یہ کیسے مفتی ہو سکتا ہے، آپ نے یہ بھی کہنا تھا۔ اگر آپ امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ کے زمانے میں ہوتے تو شاید آپ ان کے اوپر بھی انکار کرتے یا ان کے اوپر اعتراضات کرتے۔ خدا رہا ان چیزوں کو نہیں لیتے یار، بچوں والی باتیں ہیں۔ کم از کم مفتی صاحب کے آپ مفتی نہ مانیں، آپ ان کے علم کو نہ مانیں، کم از کم ان کی سیادت کا تو لحاظ کریں نا۔ وہ سید بادشاہ ہیں، صحیح اور عقیدہ غیور سنی ہیں، کم از کم کسی نسبت کا تو حیا کرو یار، کیا کر دیا۔ تو میں دوسری بات میں پھر عرض کر رہا ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمات کا ہمیں کوئی انکار نہیں، بس یہ بات ہم کر رہے ہیں عرض کہ آپ خدمات مت گنوائیں، نفس مسئلہ پر آئیں، وگرنہ خدمات تو شیعہ بھی گنواتے ہیں جناب ابو طالب کی، کیا آپ کہیں گے؟ آپ ان کا کلمہ ایمان اسلام آنے کے لیے تیار ہے؟ خدمات تو بہت ہیں۔ تو پتہ چلا خدمات اپنی جگہ۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ لوگ جو تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر؟ یہ کیا ہے؟ قرآن میں لکھا پڑا ہے، موجود ہے، اس کو ذرا غور کیجئے، نفس مسئلہ پر آئیے، خدمات مت گنوائیے۔ مفتی مشاہد صاحب نے توبہ رجوع وضاحت کا مطالبہ کر کے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ ان کی چغلیاں غیبت وغیرہ وغیرہ کرتے پھریں۔ میں مفتی مشاہد صاحب کے اس موقف میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا خدا را اہل سنت کے حال پر رحم فرمائے اور اپنے موقف کی وضاحت پیش کیجیے یا اس سے آپ رجوع کیجیے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عوام کا یہ حق نہیں بنتا کہ کسی بھی عالم دین پر تنقید کرے۔ جو مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب ہیں، ایک تو اولاد علی ہیں، نبی کی آل ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب نے مفتی منیب الرحمان پر توبہ اور رجوع اور وضاحت کا مطالبہ کر کوئی جرم نہیں کیا۔ مفتی مشاہد حسین کاظمی صاحب کو جو مفتی منیب الرحمان میں چند باتیں اہل سنت کے خلاف نظر آئیں، اس سے وضاحت طلب کی۔ ہم بھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا وضاحتی بیان ریکارڈ کروائیں۔ اگر ان پر توبہ اور رجوع بنتی ہے تو وہ توبہ اور رجوع کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔